تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر حسینی قومی یکتا لبیک یا حسین۔ اس لیے سرکار نے یا غریب نواز سرکار نے ارشاد فرمایا، اور اس کی ایک دلیل، چونکہ موضوع سے قریب قریب بات آتی جا رہی ہے، اس کی دلیل کب سامنے آئی تو حضرت خواجہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتی سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ ہے، حضرت خواجہ نیاز بن نیاز کی کتاب ہے فیض رسان عالم۔ فیض رسان عالم میں تحریر ہے کہ دوسری خلافت میں حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کی دور خلافت ہے، ایران مملکت اسلامیہ میں شامل ہوا۔ ایران جب مملکت اسلامیہ میں شامل ہوا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، وہ اپنے مذہب پر تھے اور خالی مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد علماء ایران باب خلافت میں حاضر آئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے یعنی سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے اولیاء بنو اسرائیل کے انبیاء ایسے ہیں جن پر رشک کریں گے۔ تو حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی، فرمایا بے شک ہمارے رسول کا یہ ارشاد ہے۔ تو وہ جو علماء آئے تھے انہوں نے کہا صاحب جب یہ بات ہے تو بنو اسرائیل کے جو انبیاء سے معجزات ہوئے ہیں، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو وہ معجزات میں سے کچھ کر کے دکھا دے؟ پہلا جسے کہتے ہیں سرتاج اولیاء، امام الاولیاء، حضرت فاروق اعظم نے آدمی کو بھیجا کہ کہ ابو الحسن کو بلاؤ، لہذا جناب مولائے کائنات تشریف لائے۔ کس انداز سے آئے؟ اپنے خانہ مبارک میں مٹی ادھر ادھر پودوں کو دے رہے تھے، ہاتھ میں بیلچا تھا۔ کامن سینس ہے، ذہن میں نہیں آتی بات کہ جب کسی سے ملنے کے لیے جایا جائے تو وہ بیلچا ساتھ لے کر جایا جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا جیسے ہی بلانا آیا، میرا مولا اپنے خانہ مبارک سے باہر نکلا، امیر المومنین نے بیلچا رکھا نہیں، بیلچا ہاتھ میں لے کر تشریف لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر نے کہا یا علی، یہ لوگ اس حدیث کی تصدیق چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے اب سمجھ میں آیا کہ بیلچا ہاتھ میں لے کر کیوں آئے تھے۔ جب کہا گیا اس کی تصدیق چاہتے ہیں، مولا کائنات میں وہ لوہے کا بیلچا لے کر ہاتھوں میں گھمایا اور فرمایا حضرت داؤد کا معجزہ یہ ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جایا تھا۔ یا غریب نواز۔ تو یہاں سے یہ پہلا تعارف ہوا، اور حدیث شریف کی تصدیق میں کہ یہ وہ ہیں جن پر وہ نبی رشک کریں گے۔ یہی پھر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ صاحب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، تو کیا کوئی صاحب کر کے دکھا سکتے ہیں؟ رشک کی بات تو تبھی ہوگی کہ وہ کمال کر کے دکھائیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قبر تم بتاؤ، زندہ ہم کریں گے۔ لہذا انہوں نے معلوم کیا جنت البقیع میں ایک بڑی پرانی یہودی کی قبر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت پرانی ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، تو اس قبر پر امیر المومنین کو لے کر گئے، کہنے اس مردے کو آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ مولا نے دیکھا، دانا ہاتھ قبر پہ رکھا،
اور فرمایا ہے قبر میں سونے والے وہ وقت آ گیا کہ تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اب تمام مجمع نے دیکھا قبر سخ ہوئی اور ایک معمر انسان قبر سے باہر آیا, مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی. خدا کی قسم کتنا خوش نصیب تھا. اس نے کہا میں تو یا غریب نواز, میں تو انتظار میں تھا, مجھے معلوم تھا ایک دن ایسا آئے گا مجھے زندہ کیا جائے گا اور میں کلمہ پڑھوں گا. لہذا مولا کائنات کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی. فیض رسان عالم دیکھیں سارے واقعات اس میں لکھے ہیں. پھر ایک موقع آیا, اب کیا کریں, عقل حیران ہے, دماغ پریشان ہے, لوگ سوچ رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا بھئی ایک معجزہ اور ہے, نارے نمرود کا گلزار ہو جانا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگ سمجھو. لہذا آگ روشن کی گئی, لاؤ لگایا گیا. جب آگ خوب روشن ہو گئی, مولا کائنات میں اگر خود چلے جائیں تو یہ ہو جاتا کہ اپنی ذاتی صفات سے بچ گئے. ابراہیم میں ذاتی صفات, اللہ کا حکم تھا, ابراہیم نبی تھے, یہ ولی ہیں. آپ نے فرمایا اے سلمان, وہ جو بچہ تھا آتش پرست کا, اس کی گود میں ایک بچہ تھا, کہا اس بچے کو گود میں لے آگ میں چلا جا. مولا نے یہ ظاہر فرمایا یہ کام ہم نہیں, جسے حق ہم حکم دے دیں وہ بھی کر دے گا. لہذا حضرت سلمان فارسی نے بچے کو گود میں لیا, آگ میں چلے گئے. وہ لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے. کچھ دیر میں وہ سلمان واپس لے آئے بچے کو. آتش پرستوں نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لیا, دیکھا. بچے نے پوچھا, انہوں نے کہا میں تو ایک باغیچے میں ان کے ساتھ گھوم رہا تھا. سمجھیں میری امت کے اولیاء بنو اسرائیل کے انبیاء جن پر رشک کریں گے وہ ہے. یہ پہلا باب, پہلا موقع تاریخ میں کہ جناب فاروق اعظم کے دور میں امیر المومنین نے وہ علی کہ جو تمام ولیوں کا سرتاج ہے, وہ علی کہ جس کی ڈیوڑی سے ولایت کی بھیک ملی ہے, وہ علی جس کے قبضے میں ولایت کے خزانوں کی چابیاں ہیں, جس کو چاہے عطا فرما دے. اور وہ چابیاں جن کو عطا کی گئیں اور وہ نفوس جن کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ ہماری امت کے اولیاء ایسے ہیں کہ جن پر بنی اسرائیل کے انبیاء رشک کریں گے, اسی فہرست میں صبح روشن کی طرح درخشاں ایک نام قطب المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آج دیکھیے میں کوئی کتابی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, سیدھی دماغ میں آئے, عقل میں آئے, مشاہدے میں ہو انسان کے, وہ بات ہو رہی ہے. 3 چیزیں ہیں, چاہے دنیاوی انسان ہو, ولی ہو, کتب ہو, جو بھی ہو, 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک جاننا, ایک ماننا, ایک پہچاننا. یہ 3 باتیں ہیں. ولایت کی منزل پر یہ تینوں موقعوں پر میرا خواجہ سب سے اول میں نظر آئے گا. جہاں تک جاننے کی بات ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہے, اور جہاں تک ماننے کی بات ہے تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے حاضری دیتے ہیں, یہ ماننا ہے. اور پہچاننا یہ کہ جس نے پہچان لیا وہ خود ولی ہو گیا. خواجہ کی ذات وہ ہے کہ جو پہچان لے وہ خود ولی ہو جائے. اور جہاں سے آج جو بازار میں کتابیں ملتی ہیں ٹھیک ہے, بہت اچھی ہیں, لیکن معاملات کو رقم نہیں کیا جاتا, توجہ سے پڑھا نہیں جاتا. میرا خواجہ عطائے رسول بنفس نفیس سرکار مدینہ نے حکم دے کر ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی.
سرکار کی ولادت مبارکہ کی گفتگو کروں؟ ایک بات ذہن میں رکھے، جن حضرات نے پڑھی ہے اور ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہے، سنی ہے، نبی پاک کی سوانح حیات، جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ کا ارشاد گرامی سب نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات نظر آتے تھے۔ یہ اس نور کا اثر تھا۔ اب سرکار غریب نواز کی تشریف آوری دیکھیں، آپ کی والدہ گرامی حضرت ماہ نور ام الورا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین کی ولادت کا وقت آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے گھر پر چھت نہیں ہے، ایک قبہ نور ہے۔ ذرا ملائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں موازنہ کیجیے، عکس ملائیے۔ رسول پاک کی تشریف آوری، خواجہ معین الدین کی تشریف آوری اس لیے ملے گی کہ وہ رسول ہے، یہ عطا رسول ہے۔ یا رسول، وہ رسول ہے، یہ عطا رسول ہے۔ یا غریب، وہ فرماتی ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک جم غفیر نورانی چہروں کا سایہ فگن ہے۔ میں نے بڑے تعجب سے دیکھا، میں نے پوچھا یا رب یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہی میں سے آواز آئی کہ ہم زمانے کے غوث قطب ابدال ہیں، معین الدین کی آمد پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، زمانہ گزرتا چلا گیا، میں نے عرض کیا سرکار دو عالم کی حیات طیبہ سامنے رکھیں، بچپن ہی میں یتیم ہوئے، پھر در یتیم ہوئے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آغوش مادر میں ہے، یتیم ہوئے۔ ملائیے زندگی کو، ملائیے، آغوش مادر میں ہے، یتیم ہوئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد والدہ بھی تشریف لے گئی۔ یہ زندگی کا زمانہ، ورثے میں آپ کو دو چیزیں ملی جو تاریخ میں تاریخی واقعات ہیں، ایک جسے ہم چکی کہتے ہیں، اور برقی چکی جو کسی زمانے میں پانی سے چلا کرتی تھی وہ، اور ایک باغ۔ ساری کتابوں نے لکھا یہ آپ کو وراثت میں ملا۔ آپ ٹھیک ہے اپنے باغ کی آپ پاشی کیا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا کہ ایک مجذوب جن کا نام ابراہیم قندوزی، وہ سرکار غریب نواز کے باغ میں تشریف لے آئے۔ چونکہ آپ درویشوں کا احترام کرتے تھے، آپ نے بڑی عزت سے اور احترام سے بٹھایا اور انگور کے خوشے ان کی خدمت میں پیش کیے کھانے کے لیے۔ انہوں نے کھائے اور مجذوب نے اپنی جیب سے، اپنی زنبیر سے ایک کھلی نکال کے پیش کی سرکار غریب نواز نے، اس کو کھایا۔ لکھنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے کھلی کھائی اور کایا پلٹ گئی، بات کو سمجھے نہیں۔ مجذوب کی نگاہوں نے یہ بتایا کہ یا معین الدین، تم اس باغ کو پرورش کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تمہیں تو ہندوستان میں جا کر ایک عظیم باغ قائم کرنا ہے۔ یہ ہے خواجہ کی شان۔ مجذوب نے اپنی آنکھوں سے سمجھایا، میرے خواجہ نے آنکھوں سے سمجھا اور اس باغ کو فوراً فروخت کیا۔ اب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، جنہیں کوئی ملال نہیں، وہ ساری دولت جو اس باغ سے ملی تھی سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ اس کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ آج جو ساری دنیا جانتی ہے غریب نواز، یہ لقب کس نے دیا؟ کیا کسی بادشاہ کا دیا ہوا ہے؟ کسی نواب راجے کا دیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو بچپن ہی سے سرکار غریب نواز کی جو آئی ہے اس کی وجہ سے غریب نواز لقب مشہور ہو گیا۔ حالات یہ تک تھے کہ جب آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے
تو ایک پستان سے پیتے تھے، دوسرے سے نہیں۔ اور اسی اثنا میں اگر کوئی ایسی عورت آ جاتی جس کی گود میں بچہ ہوتا تو اشارے سے اپنی مادر سے کہتے کہ یہ دودھ اس کو پلا دو۔ تو آپ کی والدہ عورتوں کو بتاتی تھی میرا یہ بیٹا معین الدین میرے ایک ہی پستان سے دودھ پوچھتا ہے، دوسرا ان بچوں کے لیے رکھتا ہے جنہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بڑا مشہور واقعہ، عید کا دن تھا، اپنے والد کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے، غریب نوازی کہاں سے شروع ہو گئی، والد کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک نابینا بچہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہے، سب بچے عمدہ لباس پہنے ہیں، خواجہ معین الدین بھی عمدہ لباس پہنے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کی نظر اس بچے پر پڑی، آپ رکے، اس بچے کے قریب گئے، اس سے پوچھا، ہم نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں نابینا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ اپنے کپڑے اس کو پہنا دیے، اس کے کپڑے خود پہنے، اس کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ لے کر، یہ ہے غریب نوازی۔ کیا غریب؟ تو غریب نواز کا لقب کس راجا نے، کسی نواب نے، کسی اسٹیٹ نے نہیں دیا، یہ تو اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ ہو گیا۔ آپ کی پوری حیات، جوانی کے عالم تک، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ لوگ، آپ بغداد تشریف نہیں لے گئے، بیچ میں عرض کر دوں، یہ جو ہے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا سرکار غوث پاک سے ملاقات ہوئی، سیدنا سرکار غوث پاک ہمارے مالک، ہمارے آقا، لیکن غریب نواز کی ملاقات آپ سے نہیں ہوئی۔ اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی سرکار غریب نواز کی تشریف آوری دنیا میں اور سرکار غوث الثقلین کے وفات کی تاریخ پڑھ لیں، معلوم ہو جائے گا ملاقات کب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سرکار غریب نواز جب بغداد پہنچے ہیں، اس سے 1 سال پہلے سیدنا معین الدین جیلانی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ایک کنٹروورسی اور ہے اہل قلم میں، اہل سیر میں، سرکار غریب نواز پیدا کہاں ہوئے؟ سنجر میں۔ اب ایک کنٹروورسی چلی ہے، صاحب سنجر کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کسی نے لکھا اس جگہ کا نام سجزی ہے، متفرق باتیں، لیکن میرے بھائی آج کا زمانہ تو بڑا تیز رفتار ہے، دنیا بہت بڑی ہو کر بھی بہت چھوٹی ہو گئی، اتنی چھوٹی کہ ایک کمپیوٹر میں سب کچھ سما گیا۔ آج کی دنیا میں معلوم کرنا بہت آسان ہے، سنجر ہے تو کہاں ہے؟ میں عرض کروں، اس زمانے میں سنجر خراسان کے علاقے میں تھا، ایران میں، پھر دنیا کی جغرافی تقسیم بدلی، تو اس تقسیم کے تحت وہ علاقہ چلا گیا رشیا میں، پھر دنیا کی تقسیم بدلی جغرافیائی، رشیا ٹوٹا، کئی ملک الگ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے کئی ملک بنے، اس میں آذربائیجان بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، جانے کتنے جو ملک ہوئے۔ اس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے تاجکستان، ازبکستان، تاجکستان۔ اس کا کیپٹل کیا ہے؟ تاشقند، بہت تاریخی شہر ہے، ہندوستان اور پاکستان کے تعلق سے بڑا تاریخی شہر ہے، ہمارے ایک وزیر اعظم کا انتقال وہیں ہوا تھا تاشقند میں، وہ اس کی راجدھانی ہے۔ تاشقند کے قریب بخارا ہے، بخارا کے قریب سمرقند ہے، ان دونوں کے بیچ میں سنجر ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم اسے سنجر کہہ دیتے ہیں، وہاں کے لوگ سنجار کہتے ہیں، وہ سنجار کہتے ہیں۔ آج کسی زمانے میں وہ گاؤں ہوگا، آج اچھا خاصا شہر ہے، تو وہاں سرکار غریب نواز کی ولادت ہوئی، وہی آپ نے زندگی گزاری جوانی کے عالم تک۔ جب آپ نے باغ بیچ دیا، سب کچھ رائے خدا میں خرچ کر دیا، تو اب ظاہری علوم کے لیے نکلے تو خراسان میں علم حاصل کیا،
اسی علاقے میں علم حاصل کیا، لیکن جب راہ معرفت کے لیے شیخ کی ضرورت پیش آئی تو آپ بغداد تشریف لے گئے۔ کچھ حضرات نے لکھا کہ آپ کی بیعت بغداد میں نہیں ہوئی، کہیں اور ہوئی ہے۔ بھائی جو بیعت ہوئے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد میں مسجد ابو اللیث میں میں اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، بغداد میں بیعت ہوئی۔ اب یہاں سے سرکار اپنے شیخ کی خدمت میں ہے۔ یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ معاملات، یہ درجات کہ جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، بندہ ولی ہوتا ہے تو شیخ کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی، اس طرح خدمت کی کہ جب وہ سفر میں ہوتے تھے تو میں سامان سر پہ رکھ کے پیچھے چلتا۔ خادم ہوئے تو مخدوم ہوئے، خدمت کی تو رب نے مخدوم بنایا۔ چلیے اب یہاں سے میں اپنی بات کی جانب کروں۔ خواجہ معین الدین چشتی کو پہچانیے، پہچانیے، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، پہچانیے۔ شیخ نے جب کامل و اکمل کر دیا، لے کر اللہ کے حضور پہنچے مکہ معظمہ، رات کے پچھلے پہر شیخ عثمان ہرونی نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا، میزان رحمت کے نیچے لائے، عرض کیا بار الہ ہم نے معین الدین کو تیرے دین کی خدمت کے لیے کسی قابل بنایا ہے، اے رب اسے قبول کر دے۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مقام یہ تھا کہ آپ مجیب الدعوات تھے۔ حال یہ تھا کہ نماز پڑھ لیتے تو آواز آتی شیخ عثمان تمہاری نماز قبولیت کو، روزہ افطار کی آواز آتی شیخ عثمان تمہارا روزہ قبولیت کو پہنچا۔ وہی شیخ عثمان اپنے فرزند روحانی کو لے کر خانہ کعبہ کے نیچے ہے، عرض کرتے ہیں اے رب العالمین میں نے میرے معین الدین کو تیرے دین کی خدمت کے لیے کسی قابل بنایا، تو اسے قبول کر لے۔ ہاں کسی غیبی نے آواز دی، معین الدین کو قبول کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر آواز آئی معین الدین کے لیے کچھ اور طلب کرو۔ اب جو آپ نے طلب کیا، قسم رب کعبہ کی، اللہ کی زمین پر ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا جیسا پیر میرے خواجہ کا۔ فرماتے ہیں اے رب میری قبر کے نشان کو بتا دے، معین الدین کی قبر کو روشن کر۔ ایسا پیر نہیں ملے گا، میری قبر کے نشان کو بتا دے، معین الدین کی قبر کو روشن کر۔ آج ساری دنیا اس قبولیت کو جانتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مزار کہاں ہے؟ دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کا کہاں ہے؟ کچھ ہی لوگ جانتے ہیں۔ تیسری بات مقبولیت کی، اے رب معین الدین کو مجھ جیسا بنا دے۔ ہمارے بھائی قبول کیا، پھر فرمایا معین الدین کو تجھ جیسا بنا دے۔ بڑی خطرناک منزل ہے، بڑی خطرناک منزل ہے۔ عقل دھوکہ کھاتی ہے، تو جیسا بنا دے۔ تو یہ یہاں پر دنیا وہ نہ سوچے جو سوچتی ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ معین الدین کو رب بنا دے، معین الدین کو خدا بنا دے، معین الدین کو پروردگار بنا دے۔ بھائی تیری صفات عطا فرما دے۔ تو کریم ہے اسے بھی کریم کر، تو رحیم ہے اسے بھی کریم کر، تو عطا کرنے والا ہے اسے بھی عطا کرنے والا کر۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ سے جواب قبول کیا۔ اب شیخ عثمان نے سید کائنات
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا بچہ اے فرزند معین الدین میری ذمہ داری یہاں تک پہنچانے کی تھی، آگے میرا کام نہیں، اب تم یہاں رہو، جو حکم ملے بس اسی پہ عمل کرنا۔ بڑے سرکار واپس تشریف لے آئے، خواجہ معین الدین چشتی مدینے میں مقیم ہے، نہ جانے کتنا زمانہ گزرا۔ ایک دن خادم حرم نے مجمع میں آ کر کہا کہ بھائی آپ سب میں معین الدین کون ہے؟ یہ خادم حرم آج والے نہیں، یہ بدعقیدہ خادم حرم نہیں، وہ خادم حرم وہ تھے جو مزار مبارک سے بات کرتے تھے۔ تم نے معین الدین کون ہے؟ چار بندے کھڑے ہوئے، چار کا نام معین الدین تھا۔ خادم حرم کی عقل پریشان ہے، کہنے کہ بھائی کل آپ لوگ پھر آئیے، کسی ایک معین الدین کی طلبی ہے۔ دوسرے روز پھر خادم حرم آئے، بھائی آپ میں معین الدین سنجری کون ہے؟ میرے خواجہ کھڑے ہوئے، کہا آئیے۔ خادم حرم نے سرکار کی جھالی پر ندا دی، سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ معین الدین چشتی سنجری حاضر ہے۔ خادم حرم الگ بارگاہ رسول ہے اور خواجہ معین الدین ہے۔ سرکار خواجہ اندر تشریف لے گئے، روضہ مبارک میں سلام پیش کیا، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا جدہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو، اور پھر عرض کیا اے میرے جد پاک، رشتہ گنایا جا رہا ہے، اے میرے جد پاک آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ متفق علیہ، متفق علیہ، چاہے موافق ہو یا نہ ہو، جس نے بھی خواجہ پاک کی سوانح عمری لکھی ہے اس نے یہ ضرور لکھا ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، وعلیکم السلام، دو چاند نہیں، موافق ہو یا نہ ہو۔ جو کتاب لکھ رہا ہے، جو بایوگرافی لکھتا ہے، اس نے یہ لکھا کہ قبر سرور کونین سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ یا بنیا، اے میرے بیٹے اس پر بھی سلام ہو۔ اور وہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ کون کہتا ہے ولی ہند کو کہ عطا رسول نہیں ہے؟ کون کہتا ہے عطا رسول پاک نہیں ہے؟ بنفس نفیس رسول پاک نے حکم دے کر ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ یہاں میں عرض کر دوں قطب المشائخ، قطب المشائخ، پہلی بات یہ ہے ٹائٹل، خطاب، لقب، یہ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرید کسی پیر کو کوئی لقب دے دے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کوئی لقب دے دے؟ ناممکن، ناممکن۔ چھوٹے کبھی بڑوں کو لقب نہیں دیتے، اور اگر دے بھی جائے تو قبول نہیں کیا جاتا۔ میں اپنے ملک کی بات کروں، ہندوستان میں بہت سارے خطابات ہیں، کون دیتا ہے؟ ہندوستان کا پریزیڈنٹ، راشٹرپتی، یہاں تک کہ وزیر اعظم کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی کو کوئی خطاب دے۔ خطاب دینے کا اختیار صرف پریزیڈنٹ کے پاس ہے۔ اور میرے خواجہ کے خطاب کو دیکھو، دینے والے
کو دینے والا کون؟ جس کو اللہ نے کائنات کا پریزیڈنٹ اس نے فرمایا قطب المشائخ، قطب المشائخ۔ قطب المشائخ کہتے کس کو ہے بھائی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور سے ہم نے کہ قطب کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، یا قطب کہتے ہیں پیر و مرشد کو۔ لغت دیکھی ہے، لغت ڈکشنری، لغت کیا کہتی ہے؟ قطب کسے کہتے ہیں؟ جب آپ لغت دیکھیں گے تو اس لفظ کے قریب پہنچیں گے، جب اس کے قریب پہنچیں گے تو عظمت خواجہ معین الدین چشتی سمجھ میں آ جائے گی۔ لغت میں ملے گا آپ کو کہ قطب کہتے ہیں محور کو، اور آسانی سے سمجھا دوں، اسکولوں میں جگہ جگہ ورلڈ میپ ملتا ہے، ایک کیلی پر ٹکی ہوئی ہے دنیا۔ یہ جو کیلی ہے نا، اس کو کہتے ہیں قطب۔ اگر یہ سرک جائے دنیا سرک جائے، اس کو کہتے ہیں قطب۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لغت دیکھ لیجیے، لا قطب المشائخ۔ تو جتنے بھی شیخ ہیں، جتنے ولی ہیں، ان سب کے لیے قطب کی ذات، قطب خواجہ معین الدین کی ذات ہے، اور یہ کسی کا قوم نہیں، سرور کونین کا ارشاد ہے۔ تو جب بھی یہ دماغ میں آئے کہ خواجہ غریب نواز کا لقب قطب المشائخ ہے تو سبحان اللہ تو کہیے، لیکن لقب دینے والوں کو ذہن میں رکھیے اور کہتے کسے ہیں یہ ذہن میں رکھیے، تب مزہ ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا۔ اور چلیے، کہاں کہاں سے میں نے کہا نا پہچان لے تو بلی ہو جائے، کم سے کم جان لو خواجہ کو۔ کہاں سرکار نے ارشاد فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، مدینہ طیبہ سے۔ بھائی یہ بھی ایک کامن سینس بات ہے، کسی صاحب سے آپ کہہ دیجئے کہ فلاں ملک چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، ذہن میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، راستہ کدھر سے ہے، جانے کا ذریعہ کیا ہے، سمتیں بتائیے۔ اس زمانے میں تو یہ پلین اور ٹرین تو کچھ تھے نہیں، بس حکم ہوا معین الدین ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی، بس چل پڑے۔ یہ نہیں پوچھا ہند ہے کہاں، یہ نہیں پوچھا کون سی سمت ہے، بس چل پڑے۔ اس کو کہتے ہیں حکم ماننا، جتنا مانا اتنی ہی بڑی عظمت ملی۔ اور یہاں عرض کر دوں، ہندوستان کی ولایت عطا کی اور روانہ ہو پڑے۔ سفر نامہ سرکار خواجہ کا موجود ہے۔ آپ کے سفر نامے میں کہاں کہاں تشریف لے گئے، کن کن بزرگوں سے ملاقات ہوئی، کہاں کہاں قیام کیا، مدینہ طیبہ سے چل کے دلی تک کے سارے واقعات موجود ہیں۔ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان کا معاشرہ اور زبان اور، پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، ہماری امت کے اولیاء ایسے ہوں گے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء جن پر رزق کرے۔ تاریخ انبیاء سامنے رکھیے اور دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو کہاں کہاں پیدا کیا، کس کس علاقے میں رکھا۔ عرب میں ہمارے سرکار سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، پورا ایریا نبوت کو رسالت کا جہاں کام ہوا ہے، سیریا، شام، مصر، یعنی وہ علاقہ جسے سینائی کہتے ہیں، اس علاقے میں سارے نبی سب کے سب، مصر، عراق، شام، بیت المقدس، اسی کے قرب و جوار میں یہی یہاں رہے۔ ہر نبی
جہاں ہوئے وہاں ان کے اگر 10 مخالف ہیں تو 4 دوست بھی ہیں، رشتہ دار کنبدار بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں، زبان جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی راہ کا اکیلا مسافر جسے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، ایسی جگہ بھیجا جہاں نہ کوئی تیرا، نہ تیری زبان، نہ کوئی تیرا دوست، وہاں چلا جا۔ آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، انبیاء کو بھی وہاں رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ضرورت محسوس کی۔ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا اور اس شان سے بھیجا کہ آتے آتے 40 آدمی، 40 درویش آپ کے ساتھ ہوئے، اجمیر میں آ گیا۔ میں بایوگرافی نہیں عرض کر رہا، راجا کے اونٹ بیٹھے اور اونٹے اور آنا ساگر، وہ میں عرض نہیں کر رہا، میں صرف خواجہ کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ فضیلت کیا ہے؟ یہاں تشریف لائے۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ سرکار نے میسج کیا دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے آیا تو وہ جھوٹا۔ خواجہ کی بایوگرافی پڑھ لو، خواجہ نے کسی سے یہ کہا ہی نہیں کہ میں تمہیں مسلمان بنانے آیا ہوں، یہ کہا ہی نہیں۔ علی علی غریب نواز، میں تمہیں مسلمان بنانے آیا ہوں، یہ کہا ہی نہیں۔ ہتھیار، تیر، تبر، فوجیں وہ تو دور کی بات ہے، یہ حکومتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ درویش ہے۔ اور ایک بات اور تھوڑا پیچھے چل کے سمجھیں، ہندوستان کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی زمین پر خوش نصیب ہیں ہندوستانی لوگ۔ اس اعتبار سے ابھی تو خواجہ معین الدین چشتی کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہمیں ادھر سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ جتنا ناز کرے ہندوستانی اپنی قسمت پہ، اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، میرے عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اب یہ بتائیے، سرور کونین نبی آخر الزماں مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر وفا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اور اس لیے سرکار کو تو علم تھا ایک زمانہ آئے گا ہمارا فرزند معین الدین جا کر ایسے گل بوٹے کھلائے گا کہ قیامت تک جس کی بہک فضاؤں میں مہکتی رہے گی۔ سرکار نے اس لیے ارشاد فرمایا۔ آخری گفتگو کر لیں، میں نے پہلے عرض کیا، کوئی کتابی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچئے اور بات صحیح ہو تو قبول کر لیجئے، ورنہ آتی نہیں ہماری۔ قطب المشائخ میں نے عرض کیا کسے کہتے ہیں۔ اب تمام انبیاء مرسلین کو ایک ہی علاقے میں رکھا، خواجہ معین الدین چشتی کو ہندوستان بھیجا۔ اور ایک بات عرض کر دوں، ایک خطاب رب کریم نے ایک نبی کو عطا فرما دیا تو وہ دوسرے نبی پر ریپیٹ نہیں ہوا۔ آدم صفی اللہ، دوسرا کوئی صفی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ، کسی اور کو خلیل اللہ نہیں کہا گیا، موسیٰ کلیم اللہ، کسی اور پہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، کوئی کلیم اللہ نہیں ہوا، عیسیٰ روح اللہ، کسی اور کو روح اللہ نہیں کہا گیا، محمد حبیب اللہ، سرکار دو عالم حبیب اللہ، کسی کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دستور الہیہ یہی ہے،
دستور الہیہ یہی ہے کہ ایک نبی کا خطاب دوسرے نبی پر ریپیٹ نہیں ہوا، لیکن تیری قدرت کے نثار وہ خطاب جو تیرے حبیب کا ہے، نبی آخر الزمان کا ہے، عطا کیا تو میرے خواجہ کو عطا کیا. ھذا حبیب اللہ ماتا پیر اللہ غریب جی جی. کون سا خطاب عطا کیا؟ جو اپنے محبوب کے لیے تھا. تو نبیوں کے خطاب ایک دوسرے پر پلٹائے نہیں گئے، لیکن وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، تو یہی حبیب اللہ کا خطاب ریپیٹ ہوا ایک ولی پر. نبی کا خطاب نبی پر ریپیٹ نہیں ہوا، ایک ولی پر ریپیٹ ہوا. وہ بھی حبیب ہے، یہ بھی حبیب ہے. فرق کیا ہے؟ وہ نبی آخر الزمان ہے، یہ ولی ہے. فرق یہ ہے، یہ ولی ہے، وہ نبی ہے. ادھر یہ حبیب ہے، ادھر وہ حبیب ہے. اب دنیا والے کہتے رہے کہ خواجہ معین الدین کیا ہے. میں کسی بدعقیدے کی بات نہیں کر رہا. کہتے رہے تو کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ کا حبیب ہے جو اجمیر میں اعلان فرماتا ہے. اور آخری گفتگو پھر کر لوں، اس کے بعد تھوڑا سا اپنے وطن پہ بات کروں گا. 1,24,000 انبیاء و مرسلین، جی کم و بیش 1,24,000. آئی ایم رائٹ مسٹر؟ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے پاس اسٹیمپ تھا کیا؟ کسی کے پاس مہر تھی کیا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. سب نبی، سب رسول، ساری کتابوں پر، وہ مسلمان ہی نہیں جو ایمان نہیں رکھے. ہر کتاب پر ایمان ہے، ہر نبی رسول پر ایمان ہے. لیکن سوچتے ہیں آدم علیہ السلام آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ قرآن گواہی دے دے گا، ٹھپا نہیں ملے گا، سیل نہیں ملے گی. کسی نبی کے پاس کوئی اسٹیمپ نہیں. یہ اللہ کا انتظام ہے. لیکن جب ہمارے سرکار تشریف لائے، پشت اثر پر محمد الرسول اللہ ٹھپا لگا ہوا ہے. یا رسول اللہ. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ آخری نبی یہاں ٹھپا کیوں ہے؟ آدم کے پشت پر کیوں نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اتنے نبی یہ یہاں کیوں؟ تو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسا میں عرض کر رہا تھا ابھی، کوئی ڈاکومنٹس جب تیار کیا جاتا ہے تو سرکاری اسٹیمپ آخری پیج پر لگتی ہے، بیچ میں نہیں. تو یہ پیپرز نبوت و رسالت کے شروع ہوئے. پہلے صفحے کا نام آدم، دوسرا صفحہ شیش، تیسرا یہ، چوتھا وہ. 1,24,000 صفحے تیار ہوئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک. 1,24,000 صفحوں کا ڈاکومنٹ. اب خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں مہر کو. اب آخر میں جب مہر لگ گئی، پورا ڈاکومنٹ لیگل ہو گیا، لیگل ہو گیا. اب اس کے آگے اگر کچھ لکھا جائے تو وہ لیگل نہیں، انلیگل ہوگا. اب اگر کوئی کہتا رہے کہ غلام احمد قادیانی رسول تو انلیگل، انلیگل، کیونکہ اسٹیمپ لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ.
اسٹیمپ لاسٹ میں ہی لگتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں صاحب اسٹیمپ، ارے ہاں بھائی اسٹیمپ کے یہ خاتم کے معنی اسٹیمپ بھی ہے. یہ تو آج کل ربر اسٹیمپ وغیرہ آج کے زمانے میں شروع ہو گئے ہیں. پہلے بادشاہوں کے زمانے میں بھی انگوٹھی میں اسٹیمپ ہوتے تھے، رسالت کے زمانے میں بھی انگوٹھی میں ہوتے تھے، اسی لیے اس انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں. لہذا اسٹیمپ لگ گیا. چلیے بات کو اختتام پر پہنچا دیں. سارے بلی سر آنکھوں پہ، سب کی جوتیاں ہمارے سروں پر. کسی کے پاس اسٹینڈ بھی ہے، اسٹینڈ بھی ہے. سب کی عظمتیں برحق، ہم سب کی عظمتوں سے قائل ہیں. ہم کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہتے. ہماری نظر میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کے دوست ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. لیکن تاریخیں اٹھا کے پڑھ لو، اسٹینڈ ملے گا تو میرے خواجہ کی پیشانی پر ملے گا، نورانی الفاظوں سے لکھا ہوا ھذا حبیب اللہ ماتا فیہ باللہ. اور یہی سبب ہے، وہی نور اللہ کا حبیب ہونے کا، ماتا فیہ باللہ، اللہ کی محبت میں مر گیا. یہ اور زندگی کی دلیل مل گئی. جو اللہ کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں. یہ اور زندگی کی دلیل مل گئی. اب جو خواجہ کے مزار پر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر کیا لینے جاتے ہو، ان سے یہ کہو ارے ہم کسی مردے کے پاس نہیں، ہم تو زندہ کے پاس آئے گے. ہم تو کسی مردہ کے پاس نہیں، کسی زندہ کے پاس آئے ہیں، اور اس کے پاس آئے ہیں جو تقسیم کرتا ہے. یہ وہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی ملال ہے، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی ملال رہتا ہے. کبھی تو آپ دیکھیں ہیں نا اس شریف میں اس کے علاوہ بلا خوف راستوں کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، پریشانیاں اٹھاتے ہوئے زائرین ذوق در ذوق چلے آ رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ایسے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس سے کوئی خوف نہیں، کسی کوئی ملال نہیں. تو آخر ہمیں کیوں خوف ہو، ہمیں کیوں ملال ہو؟ لوگ آتے ہیں اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اور قیامت تک یہ فیض انشاءاللہ مولا نبی پاک اور مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں، بندتن پاک کے صدقے میں جاری و ساری رہے گا. میرے خواجہ کی دھوم مچتی رہے گی، نوبت بچتی رہے گی، دنیا یا خواجہ زندہ باد کہتی رہے گی.